دوسری وجہ حسد کی ہوتی ہے انسانی مزاج میں. دوسری بنیادی وجہ حسد کی ہے انسان کا تکبر. کسی گاؤں میں، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی اسکول میں، کالج میں، سیاست میں، معیشت میں، طب میں، کسی بھی میدان میں ایک انسان کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہوتا ہے. اس شعبے کے اندر اس کے لیول کا، اس کے ٹکر کا کوئی دوسرا شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ میری ٹکر کا ہے، میرے برابر کا ہے اور یہ میری ہمسری کرے گا، تو اس وجہ سے اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا. اس قسم کا حسد جس قدر شعبہ کلوز ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. سیاستدان کو سیاستدان سے ہوتا ہے، کاروباری کو کاروباری سے ہوتا ہے، عالم کو عالم سے ہوتا ہے، قاری کو قاری سے ہوتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہوتا ہے، مزدور کو مزدور سے ہوتا ہے. جتنا شعبہ زیادہ کلوز ہوتا ہے اتنا ہی کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے اور اتنا ہی حسد زیادہ ہوتا ہے. تکبر کی یہ والا جو حسد ہے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اس کا علاج بہت خوبصورت ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں بیان ہوا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو. تمہارے اس طرح چلنے سے زمین نہیں پھٹے گی اور تمہارے اس طرح چلنے سے تم کوئی پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو جاؤ گے. اس میں یہ علاج بتایا گیا ہے تکبر کا اور اکڑ کا کہ انسان اپنی اوقات تو دیکھے کہ اس کائنات میں تمہاری اوقات ہی کیا ہے. اتنا بڑا سورج، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا اور سورج سے 12 لاکھ گنا چھوٹی زمین، اور اس زمین کے اندر 3 گنا پانی، اور اس میں سے ایک حصے کی خشکی کے اندر آب، اور اس ایک حصے کی خشکی کے اندر بر اعظم، اور ان بر اعظموں میں ایک ملک پاکستان، اور ملک پاکستان کے صوبوں میں سے ایک ضلع اوکاڑا، اور اس کے اندر راجوال کی آبادی میں. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس پوری کائنات میں آپ کی اوقات اتنی بھی نہیں جتنے اس پورے راجوال کی آبادی میں ایک چیونٹی کی بنتی ہے، اور آپ اللہ کی زمین پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ چلا کرو زمین پہ اکڑ کے. وزیر ابن حبیرہ بڑے فخر سے جا رہا تھا، تکبر کے ساتھ. امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا ایسے نہ چلو، ان هذه مشیہ یبغضها اللہ، یہ چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی. تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ 2-3 بار تکرار ہوا. امام مالک نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں، مستقبل بھی جانتا ہوں. تو وہی ہے کہ پانی کی ایک بوند تھا اور ماں کے رحم کے اندر ٹپکایا ہوا پانی کا وہ قطرہ تھا جس کا نام لیتے تجھے شرم آتی ہے. تیرا حال بھی جانتا ہوں. تو وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگی دن میں کئی بار صاف کرتا ہے اور اللہ تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہے. تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں. تو وہی ہے کہ جب تو مرے گا تیری لاش کو سنبھالا نہ گیا تو چند گھنٹوں کے بعد کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور تیری لاش کے اندر سے بدبو اٹھے گی. جس کا یہ حال ہے تکبر کرنا اس کو زیب نہیں دیتا.
तकब्बुर किसे ज़ेब देता है? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसकी बादशाहत हमेशा के लिए है। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।